السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کی نوعیت، دو نوعیت کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ نمبر 1 ہفتہ واری، نمبر 2 ماہانہ۔ یہاں ہم تذکرہ کریں گے سالانہ روزہ، یہ تیسری قسم ہے اور یہ آخر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نفلی روزے سالانہ رکھا کرتے تھے، اور وہ کتنے مہینوں میں رکھتے تھے؟ 4 مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 1 شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 2 ماہ ذی الحجہ میں عرفہ کے دن کا روزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ نمبر 3 ماہ محرم میں عاشورہ کا روزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ عام طور پر آپ نے 1 دن کا روزہ رکھا تھا، لیکن آخر میں جب صحابہ نے کہا کہ اس دن تو یہود بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لئن بقیت عاما قادما لاصومن التاسع، اگر آنے والے سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ 9 کو بھی۔ تو گویا کہ محرم کے مہینے میں 2 دن کا روزہ سالانہ مشروع ہے، مسنون ہے، اسے رکھا جانا چاہیے۔ اور چوتھا روزہ یعنی چوتھا مہینہ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ نفلی روزہ رکھتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ ہے، جس میں بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ سب کو میں ذکر کرتا ہوں اور آپ کو دلیل بھی فراہم کرتا ہوں۔ شوال کے 6 روزے، یہ نفلی روزے کی تیسری نوعیت ہے جو سالانہ ہے۔ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنه كان كصيام الدهر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر رمضان کے بعد 6 دن کا روزہ شوال کا بھی لگایا، کانا کصیام الدہر، اب گویا کہ پورے سال کے روزے کے مثل ہو گیا، یا پورے سال کا گویا کہ اس نے روزہ رکھا۔ کیسے؟ اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے بعض احادیث میں کہ 30 دن کا روزہ اس نے رمضان میں رکھا، 30 کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں گے تو 300 ہوگا، اور 6 دن کا روزہ رکھا شوال میں، 6 کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں گے تو 10 × 6 = 60 ہوگا، 360 ہوا۔ قمری سال 360 دن کا ہوتا ہے، تو گویا کہ ہر دن پر ایک نیکی ہو گئی۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا ہے کہ گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اسے شرح مشکل الآثار علامہ طحاوی کی کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2337، اسی طریقے 2338۔ اس کے اندر موجود ہے فذالک صیام السنہ، فذالک صیام السنہ۔ میں نے کبھی ذکر کیا تھا کہ دہر سنہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اس طرح سے وہ سال بھر کا روزہ ہو گیا۔ اور جس روایت کو میں نے پڑھا ہے من صام صیام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصیام میں ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2815۔ یہ پہلا نفلی روزہ سالانہ ہوا جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینہ میں رکھا کرتے تھے۔ دوسرا سالانہ روزہ ماہ ذی الحجہ میں، یعنی عرفات کے دن کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ عرفات کے دن کے روزے کی کیا اجر و ثواب ہے، اللہ رب العالمین اس پر کیا اجر دیتا ہے، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، عرفات کے 1 دن کا روزہ 1 سال گزرے ہوئے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اس سے مراد عام علماء کے بقول صغائر گناہ ہیں، اور اگر توبہ کا ارتکاب کرتا ہے بندہ، اور بندہ اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ شرط ہے، ورنہ صغائر گناہ اس طرح کے نیک اعمال کے ذریعے سے بخش دیے جاتے ہیں اور کفارہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات وذلک ذکری للذاکرین، بے شک
नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, और ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। तो सालाना रोज़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शव्वाल में रखते थे, दूसरा रोज़ा अरफात के दिन, तीसरा रोज़ा माह मुहर्रम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने यहूद को देखा कि रोज़ा रखते, तो आपने पूछा कि भाई रोज़ा रखने की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि हादा यौमुन अज़ीम, जैसा कि बुखारी के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, हादा यौमुन अज़ीम, ये तो बहुत मुक़द्दस दिन है, बड़ा दिन है। अंजल्लाहु फ़ीही मूसा व कौमा, इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनके कौम को नजात दिया। व अहलका फ़िरऔन व कौमा, और इस दिन अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को उसकी कौम को हिलाक कर दिया। फ़साम मूसा शुक्रन लिल्लाह, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए शुक्राने का रोज़ा रखा। फ़नहनु नसूमुहु, तो हम यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कौन है? मूसा हैं, तो हम मूसा अलैहिस्सलाम की इक्तिदा करते हैं, तो उन्हीं की इक्तिदा में हम भी रोज़ा रखते हैं। यह बात जब यहूदियों की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपने कहा कि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम तुमसे कहीं ज़्यादा मूसा के पैरोकार हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फसामहु व अमरा बिसियामी, सही मुस्लिम की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आशूरा का रोज़ा रखा खुद आपने, और उसके रखने का हुक्म दिया, यानी वजूबी तौर पर। ये मदीना का के हिजरत के बाद का पहला साल है, अभी रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत नहीं हुई थी, और जब रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शाअ सामहु व मन शाअ तरकहु, जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे वो रखे, और जो ना चाहे ना रखे। अगर नहीं चाहता है तो तर्क कर देना ही उसके लिए बेहतर है, ना चाहते हुए आशूरा का रोज़ा वो न रखे। गोया की इस्तेहबाबियत अभी भी उसकी बाकी है, गर्चे फ़र्जियत मनसूख हो गई रमज़ान के महीने के रोज़े से। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे सालाना, और ये तीसरा महीना था आपके नफली रोज़ों का जिसमें आप रोज़ा रखते थे सालाना। और जो रिवायत मैंने पढ़ी है, इशारा किया है कि फ़साम हुआ हमारा बेसियामी ही, ये सही बुखारी की रिवायत है, 1892 में मौजूद है। और जितनी रिवायात की तरफ मैंने इशारा किया है जुमला, वो बुखारी और मुस्लिम ही की रिवायात हैं, सब वहाँ मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा सिर्फ रखते थे, पूरी ज़िंदगी आपने सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखा। एक बार आपकी ज़िंदगी का उस तकरीबन आखिरी मरहला था, सहाबा ने कहा कि आप यहूदियों की तो मुखालफत करते हैं, पर आशूरा के सिलसिले में आप उनकी पैरवी करते हैं, मुआफ़क़त करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो क्या? सहाबा ने कहा कि आशूरा का रोज़ा वो रखते हैं, आप भी रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत देखिए ज़रा, लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लासूमन्न तासिअ, आने वाले साल अगर मैं बाकी रहा तो 9 को भी रखूँगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, 2723 में मौजूद है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो साल आ नहीं सका और आप इस दुनिया से चले गए। तो क्यों हम अमल करते हैं 9 को 10 को? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 के साथ 9 को पसंद किया। 10 मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में और 9 यहूदियों की मुखालफत में, यहूदियों की मुखालफत में भी अजर है। लिहाजा हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखें। कई किस्में उलमा ने बयान की है, उसके कई रुतबे बताए हैं। कुछ लोगों ने कहा 10 को 9 को 10 को 11 को रख ले, ये कामिल तरीका है। लेकिन किसी हदीस में नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि 10 के साथ 9 को 11 को दोनों को मिलाया जाए। बस अगर कोई 9 को 10 के साथ नहीं मिला सका तो 10 के साथ 11 को मिला लेता है तो भी मुखालफत तो साबित हो जाएगी। 10 को तो असल रखना 10 को है, और नहीं 9 को रख सका उसके साथ 11 को मिला लिया तो भी सुन्नत को पालेगा। एक इत्तिबा मूसा अलैहिस्सलाम की, दूसरी मुखालफत यहूदियों की, तो इस तरह से भी मुखालफत हो जाएगी। यानी 10 को 11 को और 9 को 10 को, ये मशहूर है, असल यही है। और अगर किसी ने खाली 10 को रख लिया तो भी अजर सवाब का मुस्तहिक होगा। लेकिन यह कि यहूदियों की मुखालफत जो मतलूब है इस बाब में, वो मुखालफत नहीं हो पाएगी। लिहाजा बेहतर और सुन्नत से जो दलीलें फराहम होती हैं वो ये हैं कि आशूरा का 2 दिन का रोज़ा होना चाहिए, 9 और 10। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हीना सामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा रोज़ा यौम आशूरा, आशूरा का,
وہ امرا بصیام ہی، اور اس کے روزے کے رکھنے کا حکم بھی آپ نے دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ تو وہ دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں، تو پھر 10 کا آپ بھی 10 کے دن کی آپ گویا کہ تعظیم کر رہے ہیں۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، باب ای یوم یصام فی عاشوراء، عاشوراء میں کس دن روزہ رکھا جائے، حدیث کا نمبر 2722۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آنے والے سال انشاءاللہ ہم 9 کو رکھیں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ گویا کہ 10 کو ہم رکھیں گے، ہم 9 ہی کو رکھیں گے۔ صحیح معنی اس حدیث کو علماء نے بتایا کہ یہ ہے کہ نہیں، 10 کو تو رکھیں گے ہی، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے ایک کے بجائے ہم 2 روزہ رکھیں گے، یعنی اس کے ساتھ 9 کو بھی ملا لیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور 2722 میں ذکر کر چکا ہوں، اور اسی طریقے سے 2723 کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن بقیت الی قابل ناسومن التاسع۔ اسی طریقے سے اس کے اجر و ثواب کے بارے میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کے روزہ کا، عاشوراء کے روزہ کا کیا اجر و ثواب ہے، آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ۔ عرفات کے دن کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عرفات کے دن کے روزہ کا اجر یہ ہے کہ 1 سال آگے 1 سال پیچھے کے گناہوں کا کفارہ تھا، پر یوم عاشوراء یہ یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا ایک کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام، باب استحباب صیام 3 ایام من کل شہر وصوم یوم عرفہ وعاشوراء والاثنین والخمیس، اتنا لمبا باب وضع کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر، اور حدیث کا نمبر ہے 2804۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے کی تیسری نوعیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں رکھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے کی تیسری نوعیت کے روزے کا ایک روزہ ہے ماہ شعبان، جو بہت اہم ہے۔ ماہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ فَإِنْهُ كَانَ يَصُومُ شعبان كُلَّهُ، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث کے اندر ہے، بعض روایات میں ہے کہ اکثر ایام روزہ رکھتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، شعبان جب آدھا گزر جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ اس تعارض کا حل ہم دوسری کلپ میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے کی جو تیسری نوعیت ہے وہ سالانہ روزہ ہے۔ سالانہ کچھ روزے ہیں جو نفلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور وہ 4 مہینے میں تھے، شوال کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ۔ تو یہاں میں دلیل فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ صرف شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، شعبان کے روزہ کے تعلق سے ایک روایت میں اس طرح ہے وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ مِنْ فِي شعبان، شعبان سے زیادہ روزہ نفلی ہم نے کسی مہینے میں نہیں دیکھا، ورنہ رمضان کا مہینہ پورا رکھتے تھے۔ نفلی روزے کی بات ہے کہ نفلی روزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان میں رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب صوم شعبان، حدیث کا نمبر ہے 1868۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ النِّصْفِ مُفْرَدًا، رہی بات 15 شعبان کے روزے کی علیحدہ طور پر، یعنی صرف 15 شعبان کو، فَلَا أَصْلَ لَهُ، اس کی کوئی اصل کتاب و سنت میں نہیں ہے، بل افرادہ مکروہ، بلکہ کہتے ہیں صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اقتداء الصراط المستقیم، مخالفت اصحاب الجحیم، کتاب کا نام ہے ان کے، صفحہ 302۔ یہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ میں کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزہ کی نوعیت
کیا تھی؟ 3 تھی، ہفتہ واری، ماہانہ، سالانہ۔ سالانہ کب کب رکھتے تھے؟ 4 مہینے میں، شوال میں، ذی الحجہ میں، شوال میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، شعبان میں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نفلی روزہ جس نوعیت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اسی نوعیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔